عمران خان صاحب نے 3-4 باتیں کر دی ہیں، اور نمبر 1 یہ کہ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی جو میرا معاملہ ہے وہ اپنی حد تک میں سارے معاملات جو ہیں وہ ختم کرنے کے لیے تیار ہوں، پاکستان کے لیے اور پاکستان کے سلامتی کے لیے، قومی مفاد کے لیے۔ میں اپنے قاتلانہ حملے جو مجھ پہ ہوا اس کو بھی، ان مجرموں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سنسیئرٹی ظاہر کی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ لمبے نہیں کھینچے جائیں گے، بلکہ اس کی ایک ڈیٹ ہونی چاہیے، اور وہ ڈیٹ انہوں نے دے دی ہے 31 جنوری۔ 31 جنوری تک یہ جتنی بھی مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، ان کا فیصلہ 31 جنوری تک ہو جانا چاہیے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باہر جا کے بہت اچھی طریقے سے کنوے کر دیں کہ میں نے کوئی ڈیل ویل کوئی نہیں کرنی، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی معاہدہ نہیں کرنا، کوئی ڈیل نہیں کرنی، ہمارے بنیادی مقاصد وہی ہیں اور اس سے میں آگے پیچھے نہیں ہوں گا، اور لہٰذا ان کی حد تک ہم کسی قسم کی کوئی سودے بازی نہیں کریں گے، بلکہ جو بھی ہوگا رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، آزاد عدلیہ، اس کے لیے ہوگا۔ 2 مطالبات حسب معمول انہوں نے کہا کہ جی ان 2 مطالبات سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پہلا مطالبہ یہی ہے کہ تمام سیاسی کارکنان کو رہا کیا جائے، اور ان کو جو انڈر ٹرائل جتنے بھی ہیں، جتنے سیاسی قیدی ہیں، سب کو رہا کیا جائے، اور ان کو بھی جلد از جلد رہا کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ وہی ہے جی 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، کیونکہ اس میں ہم ملوث نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف بالکل ملوث نہیں ہے۔ CCTV فوٹیج ہمیں دی جائے، کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں، اور آپ بھی جانیے، انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ سے کہا آپ بھی جانیے، GHQ سے بھی کہا کہ وہ کون لوگ تھے جو کارکنان کو جو کہ وہاں پہ تھے ان کو کھینچ کھینچ کر مخصوص جگہوں پر لے کر جا رہے تھے اور انہیں ترغیب دے رہے تھے، وہ کون لوگ تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما ان کو لیڈ نہیں کر رہا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں CCTV فوٹیج چاہیے اور جوڈیشل کمیشن سے انویسٹیگیشن چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا انہوں نے کہا کہ 8 فروری کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ بھی، اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں واپس چاہیے، کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے اور خود حکمراں کہہ رہے ہیں جن کو فارم 47 دیے گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں تھا، ہمیں تو زبردستی حکومت دی گئی ہے، لہٰذا وہ بھی انہوں نے کہا کہ مینڈیٹ واپس کیا جائے، اور جب تک مینڈیٹ واپس نہیں ہوگا معاملات حل نہیں ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے خود جو گفتگو کی ہے اور خود جو میسج کنوے کیا ہے وہ بھی آپ تک پہنچا دوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات بتا دوں کہ کچھ سرکاری ٹکرز بنا کر بھی، سرکاری خبر بنا کر بھی ٹی وی چینلز کو دی گئی، اور پھر وہ تمام ٹی وی چینلز نے چلائی، اور وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے معیشت کی بہتری کا اعتراف کر لیا ہے، حالانکہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ سرکاری ٹکرز تھے اور سرکاری ٹکرز کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 2025 حقیقی آزادی کا سال ہے انشاءاللہ، یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ 2025 حقیقی آزادی کا سال ہے، اور اس کے اندر بہت ساری خبریں پنہا ہیں۔ 2024 پاکستان کے لیے ایک مشکل سال تھا، ظاہر ہے آزادی مشکل سے ہی ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پیغام ملا ہے کہ ہم سے ڈیل کریں، ہم آپ کی پارٹی کو سیاسی سپیس دیں گے، لیکن آپ کو ہاؤس اریسٹ کر کے بنی گالہ منتقل کر دیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے جواب دیا ہے کہ پہلے باقی تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرو، میں جیل میں رہ لوں گا لیکن کوئی ڈیل نہیں کروں گا، ہاؤس اریسٹ یا خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں نہیں جاؤں گا، اور اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں، آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے۔ اب یہ اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں جی کہ عمران خان صاحب کو یہ چکنی چپڑی باتیں پچھلے دنوں کی گئی تھیں، اور انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کو ہم بنی گالہ میں بھیج دیتے ہیں، یا پھر کسی گیسٹ ہاؤس، ریسٹ ہاؤس، سرکاری ریسٹ ہاؤس پرتعیش پرفضا مقام میں ہم آپ کو منتقل کر دیتے ہیں، تو جیل سے آپ کو ہم جانے دیتے ہیں۔ اور اس کا پریشر جو ہے وہ باہر سے آ رہا ہے جی، میں آپ کو بتا دوں کہ باہر سے بہت پریشر آ رہا ہے، امریکہ سے اور برطانیہ سے، یورپی یونین سے، اقوام متحدہ سے، اور جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ یوں سمجھیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں۔ رچرڈ گرینل جو ہیں وہ ان کے خصوصی ایلچی ہیں، اور وہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے یہ ساری کی ساری کمپین جو ہیں وہ لے کر چل رہے ہوں۔
یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے یہ ٹرمپ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ جو مرضی بڑھ چھڑکے مارتے رہیں، یہ عقل کے اندھے ہیں، ان کو نہیں پتا، بلکہ ان کو پتا بھی ہوا تو یہ مانیں گے نہیں. ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ رچرڈ گرینل جو ہیں وہ کس کی زبان بول رہے ہیں. لہذا انہوں نے واضح طور پر یہ ایک درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی ہماری جو ہے اس رجیم نے، کہ عمران خان صاحب کو ہم جیل سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ امریکہ میں اگلے مہینے جنوری میں وہ ہے جی ہیرنگ ہے، اور ہیرنگ بھی ہے، اور دوسرا وہاں پہ جو بریٹ شرمن ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے، بہت سیزنڈ اور سینئر پارلیمنٹیرین ہے، تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو لائیو سٹریمنگ کا ارینج کیا جائے اور وہ 24 گھنٹے تک لائیو سٹریمنگ پہ رہیں، تاکہ پاکستان کے عوام کو، دنیا کو پتہ چل سکے کہ عمران خان کس حالت میں ہے جیل میں. تو یہ سچویشن ہے. اور انہوں نے رچرڈ گرینل نے تو اپنی ایمبیسی کو بھی کہہ دیا ہے، اسلام آباد میں جو سفارت خانہ ہے، امریکن سفارت خانہ، اس کو بھی کہا ہے کہ آپ بھی ذرا تیار ہو جائیں کہ وہ آپ نے احسن اقبال صاحب کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیسے کیا تھا اپنے ہی پریزیڈنٹ کے خلاف. تو بہرحال اسی لیے عمران خان صاحب کو یہ آفرز کی جا رہی ہیں اور کہ ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک اور وجہ ہے. وہ وجہ بڑی باریک ہے، کیونکہ اس میں میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نہیں مان رہے، تو اس کی وجہ کچھ اور بھی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ کسی وقت کروں گا، کیونکہ بہت بڑی خبر ہے. وہ اپنی قوم سے کہتا ہوں، عمران خان صاحب نے کہا کہ گھبرانا نہیں، آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے. میں اپنے سمندر پار پاکستانیوں سے کہوں گا کہ ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم میں شامل ہو جائیں. ابھی ہمارے مطالبات کے حوالے سے کمیٹی ہی کھیلا جا رہا ہے، اور تاہم اگر مذاکرات سے مثبت پیش رفت ہوتی ہے، نتائج آتے ہیں، تو ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم روک دی جائے گی. یہ حقیقی آزادی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک احتجاج ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں جی، عمران خان صاحب نے کہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ آپ اپنے ترسیلات زر روک لیں. اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ترسیلات زر روک لیں، تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ آپ کسی ایسے کوئی اور چینل استعمال کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے خرچے اخراجات تو بھیجنے ہیں اپنے گھروں کو، کچھ طے شدہ ہوتے ہیں معاملات، پیسے بھیجنے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کو نہ بھیجی جائیں اور بائیک آؤٹ کیا جائے. تو عمران خان صاحب نے ترسیلات زر بھیجنے کا جو ہے ریمیٹنس بھیجنے کا بائیک آؤٹ کہہ دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر قانون کی حکمرانی ہوتی تو ملک میں سرمایہ کاری آتی اور معیشت سنبھل جاتی، مگر اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. سرمایہ دار اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں اور کارخانے بند ہو رہے ہیں. اب یہ بات انہوں نے کی ہے جی، جبکہ جو سرکاری ٹکر بنا کے بھیجے گئے ہیں آج، اپنے خود ہی بنا کے بھیجے ہیں کہ عمران خان صاحب نے معیشت کی تعریف کر دی، عمران خان صاحب نے یہ بھی کر دیا، عمران خان صاحب نے یہ بھی اعتراف کر لیا. تو عمران خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کہا، کیونکہ سرکاری ٹکرز بھی بنتے ہیں اور وہ بنا کے بھیجے جاتے ہیں تاکہ بڑے صاحب خوش ہو جائیں. تو عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ملٹری کورٹ میں 9 مئی سے متعلق اپنی مرضی سے کے ٹرائل کیے گئے، اوپن کورٹ میں ٹرائل چلائے جاتے تو 9 مئی کی ویڈیو فوٹیج دینی پڑتی. 18 مارچ 2023 کو میرے اوپر جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں حملے کی ویڈیو کا ریکارڈ دانستہ طور پر غائب کیا گیا. اور شفاف ٹرائل شہریوں کا بنیادی حق ہے، آئینی حق ہے، اور فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے سے شہریوں کے بنیادی حقوق سلب ہوتے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی شدید سبکی ہوئی ہے.